اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں, میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد, پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں, انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے ہیں جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے, کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلانی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے, یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ یہ قتل کریں گے, صرف اور صرف بہانہ مار کے یہاں اٹیک کرنے کا. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو, جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں, میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا. یہ جو مرضی کریں, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس بار, اگر انہوں نے جس طرح وہاں, میں اس لیے آپ کو بتایا, وہ پتھر مارا اوپر سے پولیس والا, تصادم کرنے کے لیے, اشتعال دینے کے لیے. اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے, تو آپ نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دینا. اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں, اور جو مرضی, اگر وہ کوئی, انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں, مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے, تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے, اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا, تو وہ میرے پاس آئے. اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان, وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے. میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہلے پلان, جو پلان فیل ہوتے رہے, اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم, یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح, یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے. وہ ان کا تو مجھے پتا ہے, وہ جو 2 بار بیٹھے, ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے. ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں نا, اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے. ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا, تصادم ہوگا. ان کو فکر نہیں ہے, ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا, اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے, جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے, ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے. پاکستان اگر غلامی کرتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے؟ وہ جو نواز شریف نے کہا, جی ہاں 1 مہینہ شور میں چکا چپ ہو جائے گا. آخر میں اپنی قوم, اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوانوں سے. دیکھیں, یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز, کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے, یہ جو مجھے کوشش کر رہے, کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو, بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو, خوف کی وجہ سے.
جو خوف کا بت ہے، یہ یاد رکھیں انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے، میں تو کھڑا ہوں. مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کہ یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا. اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے ہی لے لینا ہے. لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز. میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. بیکاریوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر 3 لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا 3 گنا زیادہ مہنگا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی 1100 ارب روپے کی. قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے. یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی. تو میرے پاکستانیوں، میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ شہنشاہ ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیا ہے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ غلام رینگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی، کیونکہ وہ جگاتے رہ کے کہتے وہ شاہین بنو، زنجیریں توڑو، اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، خوف ہراساں پلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں، میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں، سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں، سب ہیں، میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنی رزق کے غلام نہ بنیں، اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے، یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے، ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو چھوڑ کے جاتے ہیں، کئی ان میں سے بزنسز تھی، بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر، وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا، کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے، جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو، میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک مقابلہ کرنا آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے آج کا، میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیں ان کے ذہن، پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ ان کو کوئی سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے.
اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی. یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے, سول وار ہو جائے, تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو؟ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویحاں کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی, اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی, آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا.